حضرت عمارہ، جن کا اصل نام نصیبہ بنت کعب تھا، اسلام کی ابتدائی تاریخ کی ایک عظیم شخصیت ہیں۔ آپ کی زندگی دین اسلام کے لیے قربانی، وفاداری، شجاعت اور ایمان کی اعلیٰ مثال ہے۔ آپ ان چند خواتین میں شامل ہیں جنہوں نے عملی طور پر دین کی خدمت کے لیے نہ صرف اپنے خاندان بلکہ اپنی جان تک قربان کرنے سے گریز نہیں کیا۔ آپ کے کردار کی نمایاں جھلکیاں بیعت عقبہ سے لے کر جنگ یمامہ تک ہر موقع پر دکھائی دیتی ہیں۔ حضرت عمارہ مدینہ منورہ کے قبیلہ خزرج کے خاندان بنو نجار سے تعلق رکھتی تھیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننہالی قبیلے کے قریب تھے۔ آپ کے والد کا نام کعب بن عمرو اور والدہ کا نام رباب بنت عبداللہ تھا۔ آپ ایک عزت دار اور دیندار خاندان میں پیدا ہوئیں۔ مدینہ کے قبائل میں بنو نجار اپنی شجاعت اور مہمان نوازی کے لیے مشہور تھے اور انہی اوصاف نے آپ کی شخصیت کو بھی متاثر کیا۔ حضرت عمارہ نے اسلام کا نور اس وقت قبول کیا جب مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دین پہنچ چکی تھی۔ آپ نے اپنے شوہر حضرت زید بن عاصم کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ اس وقت اسلام قبول کرنا ایک عظیم جرأت اور ہمت کا کام تھا، کیونکہ قریش کے مشرکین اسلام کے ماننے والوں کو شدید اذیتیں دیتے تھے۔ آپ ان خوش قسمت خواتین میں شامل تھیں جنہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ میں شرکت کی۔ یہ وہ موقع تھا جب مدینہ منورہ کے مردوں اور عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر دین اسلام کی حمایت کا عہد کیا۔ حضرت عمارہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد کیا کہ وہ اپنی جان، مال اور اولاد دین اسلام کے لیے قربان کر دیں گی۔ حضرت عمارہ کی زندگی کا سب سے مشہور واقعہ جنگ احد کا ہے، جہاں آپ کی شجاعت اور وفاداری نے اسلام کی تاریخ میں آپ کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو ابتدائی فتح کے بعد شکست کا سامنا کرنا پڑا اور مشرکین کا نشانہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ جب دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا تو حضرت عمارہ نے اپنی تلوار اور ڈھال سنبھال لی اور اپنے شوہر اور بیٹوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ایک دیوار بن گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بہادری کو دیکھ کر فرمایا کہ میں جنگ احد کے دن جدھر بھی دیکھتا حضرت عمارہ کو اپنی حفاظت میں لڑتے ہوئے پاتا تھا۔ جنگ کے دوران آپ کو شدید زخم آئے لیکن آپ کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ جب آپ زخمی ہو گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ، حضرت عمارہ اور ان کے خاندان کو جنت میں میرے ساتھی بنا دے۔ یہ دعا آپ کی وفاداری اور قربانی کا سب سے بڑا صلہ تھی۔ جنگ احد کے بعد بھی حضرت عمارہ نے کئی غزوات میں شرکت کی۔ آپ نے خیبر اور حنین جیسے اہم معرکوں میں اپنی خدمات پیش کی۔ ہر موقع پر آپ نے دین اسلام کے لیے اپنی شجاعت اور قربانی کا مظاہرہ کیا۔ آپ نہ صرف ایک بہادر مجاہدہ تھیں بلکہ میدان جنگ میں زخمیوں کی مرہم پٹی بھی کرتی تھی اور انہیں پانی فراہم کرتی تھی۔ حضرت عمارہ کی زندگی کا سب سے دردناک اور ایمان افروز واقعہ جنگ یمامہ ہے۔ یہ جنگ مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس جنگ میں آپ کے بیٹے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمہ نے گرفتار کر لیا اور انہیں اسلام سے منحرف ہونے پر مجبور کیا، لیکن حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ مسلمہ نے انہیں اذیت دے کر شہید کر دیا۔ جب یہ خبر حضرت عمارہ تک پہنچی تو انہوں نے کہا الحمدللہ، میرا بیٹا اپنے ایمان پر ثابت قدم رہا۔ یہ الفاظ اس بات کا ثبوت ہیں کہ حضرت عمارہ کا ایمان کس قدر مضبوط تھا۔ جنگ یمامہ میں آپ نے زخمی جسم کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا اور اپنے بیٹے کی قربانی کا بدلہ لیا۔ آپ کو اس جنگ میں کئی زخم آئے لیکن آپ نے ہار نہیں مانی۔ حضرت عمارہ کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بارہا دعا فرمائی۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا اے اللہ، نصیبہ اور ان کی اولاد کو جنت میں داخل فرما۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمارہ جیسی عورتوں کی مثال میری امت میں نایاب ہے۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کی ایسی تربیت کی کہ دونوں نے اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ ایک ماں کے طور پر آپ کی قربانیاں نہ صرف آپ کے ایمان کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہیں بلکہ یہ بھی کہ ایک ماں کی تربیت کس طرح ایک نسل کو مضبوط بنا سکتی ہے۔ حضرت عمارہ نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ دین کی خدمت میں گزارا۔ آپ کے زخموں نے آپ کو کمزور کر دیا تھا لیکن آپ کا ایمان ہمیشہ مضبوط رہا۔ آپ نے اپنے آخری ایام مدینہ منورہ میں گزارے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق جنت کی بشارت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔
حضرت عمارہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دین اسلام کے لیے قربانی دینے میں عورتیں کسی سے کم نہیں۔ آپ کی شجاعت، قربانی اور عشق رسول رہتی دنیا تک ایمان والوں کے لیے مشعل راہ رہے گی۔ آپ کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ دین کے لیے محبت اور عمل کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمارہ کی قربانیاں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے لیے دعائیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خلوص دل سے کی گئی کوششیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ ان کی زندگی کا ہر واقعہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ایمان کے ساتھ اگر ہمت اور استقامت ہو تو دنیا کی کوئی طاقت انسان کو اللہ کی راہ سے نہیں ہٹا سکتی۔